السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدت للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اتنے بد نصیب ٹھہرے ہیں کہ شاید تختہ عرش پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب ڈھونڈنے کے لیے کوئی اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، چند لمحے اپنے گریبان میں جھانک لیں تو ہم نتیجہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی کے فرامین ہمارے سامنے ہیں، سنانے والے موجود ہیں، سننے والے بھی سنتے ہیں، لیکن نہ سنانے والے کے دل و دماغ میں اللہ کا وہ خوف اور نہ سننے والوں کے نتیجہ کہ تختہ عرش پہ ہم بد نصیبی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو ایک بہت بڑا فکر انگیز دستور ہمارے سامنے رکھا، اس میں انسانی زندگی کی تمام رہنمائیاں موجود تھیں، کوئی رخ ایسا نہیں تھا جو اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور جب انسانوں نے اس قرآن کو اللہ کی رہنمائی کا دستور سمجھتے ہوئے اس کو اپنایا، وہ کسی دور میں بھی تھے، اللہ کی رحمتوں کا ان پہ نزول ہوا، اور آج تک ان کی شخصیات تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں۔ جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا، اس سے پہلو تہی کی، وہ اللہ کی نگاہ معطوب کا شکار بنے اور چشمے کائنات کے لیے بنا دیا انہیں۔ انسانی معاشرہ کو باوقار معاشرہ بنانے کے لیے اللہ نے مختلف انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور یہ بھی ایک رہنمائی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کی بخشش کی طرف بڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو اپناؤ، چلو کوشش کرو اللہ کو پانے کی۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ نے وہ مقام تیار کیا ہے، وہ گھر تیار کیا ہے کہ جس کو انسان اپنی زبان کے حروف و الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دلائی ساری زندگی کہ سارو کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، کیا تمہاری سوچیں ہیں، کیا افکار لائے ہوئے ہو، کیا تمہارے خیالات ہیں، ان سب سے جان چھڑاؤ اور کوشش کرو اللہ کی طرف بڑھنے کی۔ اللہ کی طرف بڑھو گے،
اللہ تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. لیکن ایسا نہ ہوا تو محض اللہ سے تعلق کی بنا پہ تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. اللہ کردار چاہتے ہیں. اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ایک ہے جس کی عبادت کی جائے, انسان ایک ہے جس کی اطاعت کی جائے, وہ محمد رسول اللہ کہہ دیے تو بس. فرمایا نہیں, ہم نے تمہیں اتنا بڑا ضابطہ حیات دیا ہے اور تمہاری زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی اس میں موجود ہے. ہمارا مطالبہ ہے تو اس کو قبول کرو, اس کو پیش نگاہ رکھ کے زندگی بسر کرو, وگرنہ تمہاری زندگی بیکار ہے. اللہ رسول سے تعلق کا اظہار بیکار ہے. ہم نہیں مانتے اس کو. تعلق تب ہے جب تم اللہ رسول کے احکامات پہ عمل پیرا ہو, اور وہ کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اپنے رب کی کرم نوازی کی طرف بڑھو, اس کی رحمت کی طرف بڑھو, اس کی بخشش کی طرف بڑھو, اس کا دامن پکڑو, اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تاکہ تم اس مقام پہ پہنچ سکو جو مقام تمہارے بابا کی غلطی سے تم سے چھن گیا ہے. کام, محنت, اعمال. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. فرمایا لیکن اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. فلسفہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ جیسا کائنات میں کہیں نہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی, بوڑھا تو ہر طرف سے بوڑھا ہو جاتا ہے, زندگی بیکار, عقل بیکار, فہم فراست بیکار, جسم بیکار. وہ کون سی چیز ہے جو بوڑھے کی جوان ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشایا الحرص علی العمر والحرص علی المال. یہ تو بوڑھا ہو جاتا ہے, عمر کی حرص رہتی ہے, کاش مجھے اور ملے اور ملے اور ملے, اور مال کی حرص اس میں بڑھ جاتی ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. حالانکہ رہنمائی یہ تھی کہ اس موقع پہ تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ اللہ تیری قربت پہ راضی ہو جائے, تیرے اعمال تیری آخرت میں انقلاب پیدا کریں اور تو اللہ کا محبوب بن جائے. لیکن اس بوڑھے میں یہ چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا, اور یہ حق ہے. اگر آپ آزما کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ سے مال نہیں چھوڑتا. بوڑھے آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے. اور اگر 90 سال کی عمر ہے, بابا جی عمر کتنی ہے؟ کہتا کوئی 75-80 سال ہوگی. اس کی خواہش یہ ہے, اور لمبی عمر تمہارے لیے رحمت کا سبب تم بنتی تھی. جب تم اللہ کی طرف بڑھتے, اللہ کے در پہ دستک دیتے, اللہ کے سامنے سجدہ عبودیت کرتے اور اللہ کے محبوب بن جاتے, تمہاری بڑی زندگی تمہارے لیے اچھا نتیجہ پیدا کرتی. کہ مراد تمہارا کیا ہے کہ مال کی حرص رکھتے ہو, دولت کی حرص رکھتے ہو. حرص تمہیں رکھنی چاہیے تھی اچھے اعمال کی, جس سے تم اللہ کے محبوب بن جاتے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے کردار سے ہمیں بتایا ہے. رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا سفر اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک سواری پہ 3 سوار. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو لبابہ ہیں, علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
رحمت کائنات اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. باری آئی علی رضی اللہ کی، اونٹ کی نکیل کو تھاما ابو لبابہ محمد رسول اللہ کے ساتھ. جب وہ بھی وقت ختم ہو گیا، میرے آقا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑی کرو اس کو. اترے مؤدب دونوں. اللہ کے نبی یہ کوئی زندگی ہے ہم سوار ہوں اور کائنات کا تاجدار پیدل چل رہا ہو مہار پکڑ کے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ تشریف رکھیں، آپ کی باری ہم بھگتائیں گے. اللہ کے نبی یہ کوئی زندگی نہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفایا، نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ کبھی ہو اور نہ میں ثواب سے بے پرواہ ہوں. محمد کو آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا کا طلب، جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ کردار ادا کر کے، اس طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کا محبوب بنوں کردار ادا کر کے. اس لیے اپنی باری پہ اونٹ کی نکیل میں تھام کے چلوں. یہ ایک سوچ تھی ہمیں جو دیا کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے. ایمان رکھنے والے مومن کو اس بات کا منتظر رہنا چاہیے کہ کب کو وہ عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے. مومن کو انتظار کرنا چاہیے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہم لا عیشا الا عیش الاخرہ. اللہ محمد دنیا کی عیش و عشرت نہیں چاہتا، اچھی زندگی نہیں چاہتا، شاداب زندگی نہیں چاہتا، آباد زندگی نہیں چاہتا، خوبصورت زندگی نہیں چاہتا. چاہتے کیا ہو میرے محبوب؟ فرمایا اللہ میں آخرت کی زندگی چاہتا ہوں. سوچو یہ دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے سوچ کیا اپنائی ہوئی ہے کہ صرف دنیا، مال و زر، لمبی چوڑی جاگیریں، دولت کہ سنبھالی نہ جا سکے. اللہ کے نبی نے کہا یہ نہیں، تمہارے لیے دنیا نہیں، تمہارے لیے آخرت تھی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے شاہ میں موسم بہار آیا، اللہ کے نبی کمر باندھ لیتے، آل اولاد کو، عزیز و اقارب کو، صحابہ کو، رشتہ داروں کو کہ تیار ہو جاؤ، موسم بہار آ گیا ہے. تمہاری نیکیوں کا ضامن اور تمہارے گناہوں کو مٹانے کا مہینہ. جس نے ماہ مقدس کو آداب کے ساتھ بسر کیا، اصول کے ساتھ بسر کیا، ویسے بسر کیا جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے تیرے گناہوں کو دامن میں چھپا کے لے گیا رمضان. اور اگر ایسا نہیں تو کمی بیشی، کوتاہی، فرمایا اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ تمہیں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی رحمت کی طرف بڑھو، اس کمی کو دور کرو. اللہ کی رضا کے لیے دن رات وقف کر دو، اور جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو دوری کر دو. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ موسمی پرندے موسم پہ آتے ہیں، وہ تو جب موسم ختم ہوتا ہے جاتے ہیں. یہ انسان جو موسمی پرندہ ہے وقت ختم ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی رہے. یہ کوئی ایمان ہے؟ یہ مسلمانی ہے؟ تو اگر گناہ سمیٹ کے لے گیا تھا، کیا چاہتے ہو کہ گناہوں سے دوبارہ اپنا دامن بھر لو؟ چھوڑو ان خیالات کو، اللہ کی آواز پہ لبیک کہو. محمد رسول اللہ کی آواز سننے کے لیے کان کھڑے کرو تاکہ تمہاری عاقبت بن جائے. دنیا پتہ ہی نہیں کتنا سال زندہ رہنا ہے، کب مر جانا ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں. اتنی بے وفا دنیا کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو اور ہمیشہ رہنے کی زندگی کو پسے کوئی ڈال دیا. اللہم لا عیشا
الا عیش الآخرہ. اللہ محمد تو یہ چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کردار دکھایا، یہ سوچ دی، یہ فکر دی، تو صحابہ یہ فکر کس طرح پیدا ہوتی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، شکر خریدی، آ کے لوگوں میں تقسیم کر دی. پھر گئے، خریدی، لوگوں میں تقسیم کر دی. غلام کہتا ہے کہ آقا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جتنے پیسے آپ شکر خریدنے میں لگاتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں، اگر اناج خرید کے غریب کو دے دیا جائے تو اس کے کام بھی آتا ہے، پیٹ بھرے گا اس سے، وقت اچھا گزر جائے گا، بڑا ثواب ہوگا. مسکرائے، فرمایا تیری بات ٹھیک ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. تو مجھے شکر پسند ہے، اس لیے میں شکر یتیموں میں تقسیم کرتا ہوں. بڑا ثواب ہے. اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا جائے تو حساب نہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہاری نیت کے مطابق تمہیں دیتا ہوں. شکر کھلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارشاد فرمایا پڑے یا نہ پڑے، اجر ملے یا نہ ملے، بڑا ملے یا تھوڑا ملے، میں تو اللہ کے کہنے پہ وہ چیز تقسیم کرتا ہوں غریبوں میں جو مجھے محبوب ہے. یہ ایک تصور تھا جو نبی کائنات محمد رسول اللہ نے دیا. ایمان لانا کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کلمہ توحید و رسالت پڑھ لینے کے بعد میں جنت کا وارث بن گیا ہوں، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے، فکر غلط ہے، وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا جو محمد رسول اللہ جیسا کردار نہیں اپناتا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کی قدر کرتے ہیں. کوئی بھی انسان جو چھوٹی سی نیکی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑے اجر کا طلبگار ہے اور حقدار بن جاتا ہے، اللہ دیتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں تم ایک نیکی کرتے ہو تو ایک نیکی تمہاری 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور چاہوں تو اس سے بھی زیادہ. تم ایک جرم کرتے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں اس جرم کے مطابق تمہاری سزا لکھی جاتی ہے، گناہ لکھا جاتا ہے. چاہوں تو بخش دوں. میری بات نہ کرو، اپنے کردار کو سیدھا رکھو. چاہوں تمہارے جرم کو معاف کر دوں اور چاہوں تمہیں اس پہ گرفت کر لوں. یہ میری مرضی ہے. من تقرب منی شبرتن تقربت منہ ذراعا. فرمایا جو مجھ سے تعلق رکھنے کے سبب، میرا دل میں خوف رکھنے کے سبب، مجھ سے نیکی کا اجر پانے کے سبب، مجھ سے گناہ کی سزا سے محفوظ رہنے کے سبب ایک بالشت کہتے ہیں اس کو، اتنے ہاتھ کو کہتے ہیں بالشت، ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے. ارشاد فرمایا میرے آقا نے اللہ پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو 2 ہاتھ بڑھتا ہے اللہ 4 ہاتھ بڑھتے ہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں من اتانی یمشی، جو میری طرف چل کے آتا ہے آتیتہ ہرولتن، میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں. جو رب کی طرف بڑھتا ہے اور دل میں یہ تمنا ہے اللہ کا بن جائے، اللہ اس کے اعمال کو پسند کر لے، یہ شوق
یہ فکر لے کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے. فرمایا تم چل کے آتے ہو، اللہ تمہاری طرف بھاگ کے آتا ہے. یہی نہیں، ارشاد فرمایا یہ سوچ اور تصور رکھنے والا آدمی اگر زمین سے آسمان تک گناہ لے کے میرے پاس آئے، اس نے شرک نہ کیا ہو، میں اتنی مغفرت لے کے اس کے پاس آتا ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہنمائی کی، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اپنی کمی اور کوتاہیوں کو دور کرنا. ہم نے ماہ مقدس کو بسر کیا، جو کردار کے سبب پایا سو پایا. اپنے اللہ سے درخواست کرنی، اللہ جو کمی رہ گئی اپنی رحمت سے پوری کر دو. اور اس کا سبب کیا بنے گا؟ اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس کی بخشش کے طالب بن کے اس کی رضا کے مطابق عمل کرنا. اگر آدمی اس سے خالی ہے تو کلمہ پڑھ لینا، مسلمان بن جانا، محمد رسول اللہ کو رسول تصور کر لینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. اور جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے وہ ایسا حق ہے کہ اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسرا حق نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے. غور فرمائے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی. ہم تو سرتاپا اس کے خلاف چلتے ہیں، آئے دن دوسرے پہ اعتراض، آئے دن دوسرے کے گناہ ڈھونڈنا، اس کی کمیاں ڈھونڈنا، اس کی غیبت کرنا، اس پہ تان کرنا. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے اور ہم دوسرے مسلمانوں کا احتساب کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا دانا وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے. اور یہی سبب ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ جاننا چاہے کہ وہ جنتی سو رہا ہے یا جہنمی سو رہا ہے تو سوتے وقت چار پائی پہ لیٹتے وقت اپنی ساری زندگی پہ غور کر لے جو سارا دن گزاری. اس کو احساس ہوگا کہ وہ اللہ کا مطیع و منقاد تھا، جنت کا وارث ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، اور اس کی قسمت میں جہنم کو لکھ دیا گیا ہے. یہ انسان خود کر سکتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دانا آدمی وہ ہے جو خود کو دیکھتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نگاہ ڈالتا ہے، اپنی نیکیوں کو جھانکتا ہے، اور پھر کوشش کرتا ہے جو کمی رہ گئی ہے اگلے دن وہ کمی نہ رہ جائے. اور فرمایا وَعَمِلَ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، عمل کرتا ہے اس کے لیے جو موت کے بعد آنا ہے. یعنی ہر وہ رہنمائی جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کی ہے، ہم اس سے بھاگی ہیں. سوچو، سوچنے والی بات ہے. اس جہاں کو چھوڑ کے جانا ہے اور وہاں پہنچنا ہے جہاں اس ساری زندگی کا حساب اپنے اللہ کو دینا ہے. میں دھوکے میں آ سکتا ہوں، عدالت دھوکے میں آ سکتی ہے، حکمران دھوکے میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ نے حساب لینا ہے کہ تو زندگی بسر کر کیا ہے، تیری زندگی کیسی گزری ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دانا وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے، عقل و خرد کا مالک وہ ہے، فہم و فراست کا مالک وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے. اور فرمایا کہ وہ عمل کرتا ہے موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کے متعلق جو کبھی ختم نہیں ہوئی. اور فرمایا انتہائی بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو دنیا کے مال و زر کے پیچھے
جو دنیا کی وجاہت کے پیچھے اور اپنے اللہ سے لمبی لمبی درخواستیں کرتا ہے مال و زر کی. فرمایا یہ بیوقوف ترین انسان ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے اور مرنے کے بعد جو عمل اس کے کام آ سکتے ہیں ان کا ارتکاب کرتا ہے, دن رات اسی سوچ میں بسر کرتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا یہ عقل مند آدمی. عقل مندی یہ ہے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی نہیں کہتے کہ تم یہ کرو, ایسا کرنا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, بلکہ کائنات میں واحد شخصیت اور کائنات میں واحد رہنما جو لوگوں کے سامنے کچھ رکھتا ہے تو پہلے اپنا کردار دکھاتا ہے انہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو اور اپنا دامن. علامہ صاحب منبر رسول پہ کھڑے ہیں, قرآن کی آیات پہ آیات, احادیث پہ احادیث, لیکن کردار اتنا گھناؤنا ہے کہ ان کے کردار کی طرف دیکھ کے انسانیت سے نفرت بنتی ہے. جو منبر رسول کا مالک ہے ایسا انسان اللہ کے نزدیک سبب عطاب ہے, ناراضگی کا سبب ہے. اس کا کردار, اس کے افعال, اس کے لیل و نہار, اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے بد نصیب کے ساتھ جو لوگوں کو تو سمجھاتا ہے لیکن اپنا دامن داغدار ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ جو بیان کرتے ہیں پہلے خود کر کے دکھاتے ہیں. اصل کردار تو یہی ہے, یہی نبی رحمت محمد رسول اللہ چاہتے ہیں اور اسی کے طالب تھے محمد رسول اللہ. کردار دیا لوگوں کو کہ دیکھو اگر زندگی بسر کرنی ہے تو محمد کی ذات کی طرف دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کردار کے اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو لا کھڑا کیا. انسان صحابہ کا آئینہ دیکھے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں, مومن کس کو کہتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن کردار کافر بھی بدتر ہے. رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی رحمت ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں کہ میں تمہیں کہوں دانا وہ ہے جو کردار کا یوں حامل ہے, نہیں کر کے دکھایا محمد رسول اللہ. میں نے عرض کیا نا ابتدا میں, علی المرتضیٰ نے کہا, ابو لبابہ نے کہا, ارشاد میں کیا کہتے ہو مجھے, میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے, نہ تم سے کمزور ہوں اور نہ ثواب سے بے پرواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کرنا ہے جو ڈیوٹی ہے, جو ذمہ داری ہے. مجھے کہا ہے, آپ کو کہا ہے, تو خود کر کے محمد رسول اللہ نے دکھایا ہے کہ کیسے انسان کو زندگی بسر کرنا چاہیے. اور محمد رسول اللہ کے صحابہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کے بعد اس طرح نیکی کے لیے بےتاب بے چین رہا کرتے تھے کہ دن رات اس طرف ہی توجہ ہے کہ کوئی نیک عمل کرنے کا موقع مل جائے, کوئی نیک عمل کرنے کی گنجائش نکل جائے تو اس کو پالیں. رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کر رہے ہیں کس انداز سے کہ دیکھو کردار انسانیت اعلیٰ اور تب ہے, عظمت کا سبب تب ہے جب اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب وقت ملے, جہاں وقت ملے, وہ کردار کر گزرے, وہ کردار اپنا لے. اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے, اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے, اللہ اس کا بن جاتا ہے. جو اللہ کے بننے کے لیے, اللہ کا بننے کے لیے چند لمحات کردار ادا کرتا ہے, اللہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے, اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرمائے اور واز کر رہے ہیں انہیں. لوگ نبی کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا واز سنتے ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل بات کردار ہے، کردار نہیں تو کچھ نہیں. باردو بالاعمال، فرمایا نیک عملوں کی طرف جلدی کرو. باردو، جلدی جلدی بڑھو، اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں جو تاریک ظلمت کا رات کی طرح اس کے ٹکڑے جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں. فتنے پہ فتنہ، فتنے پہ فتنہ. فرمایا کہ انسان صبح کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، وَيُمْسِي كَافِرًا، فتنے انسان کو اس قدر گرا دیں گے ایمان کا دامن چھوٹ جائے گا، اس کو ایمان یاد ہی نہیں رہے گا. فرمایا صبح کو مومن ہے، یمسی کافرن او یمسی کافرن او یمسی مومنن صبح کافرا، رات کو مومن صبح کو کافر. فتنوں سے اتنا پریشان گھبرا جائے گا انسان، وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا. اس طرح دولت کے پیچھے لگ جائے گا، دنیا کے پیچھے لگ جائے گا، دنیا کے تصورات کے پیچھے لگ جائے گا. اللہ کو بھول گیا، محمد کو بھول گیا. جو اس کردار کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو بھول جاتے ہیں. فرمایا یبیو دیرن بے اراض من الدنیا، اپنا دین دنیا کے متاع کے لیے بیچتا پھرتا ہے. اور فرمایا آپ کو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایسے مفکر نظر آئیں گے جو بات کرتے ہیں تو مسلمان کے دل دماغ میں بھونچال پیدا کر دیتے ہیں. اگر مسلمان اتنا دانا نہیں، قرآن کی طرف راغب نہیں، رسول کی طرف راغب نہیں، اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. یہ مبصر، یہ مفکر، یہ گفتگو کرنے والے کافر کے پاس جاتے ہیں، کافر اس کردار کا انہیں انعام دیتا ہے. الجھاؤ ان کو، دنیا کے لیے، دولت کے لیے مسلمان کو الجھایا جا رہا ہے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. کافر معین و مددگار ہے ان کا، اور حکمران مددگار ہے ان کا. دیکھیں آپ ان مبصروں کو، ان تجزیہ نگاروں کو جو اسلام کا تجزیہ کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم کا تجزیہ کرتے ہیں، الجھاتے ہیں لوگوں کو اس بنا پہ کہ اسلام کو قبول کرنے والے لوگوں کا کردار یہ ہے کہ صبح مومن اور رات کو کافر، رات کو مومن، دن کو کافر. آج اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کے اس فرمان کو دیکھ سکتے ہیں. کردار ایسا ہے، افکار ایسے ہیں، سوچ ایسی ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو داغ داغ کر دو، ان کو ایمان سے دور کر دو. کہتے ہیں یہ سیکولر ہونا بڑا ضروری ہے، یہ سیکولر کریں. سیکولر کیا ہے؟ مسلمان کو اسلام سے نکال کے کافر بنا دو، اور یہی کردار ادا کیا جا رہا ہے. کافر زور دیتا ہے، مسلمان حکمران اس کو اپناتے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دانش اسکول میں بڑا زور دیتا ہے شہباز شریف کہ جی غریبوں کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو رہا ہے دانش اسکولوں میں. یہ اصل میں دانش نہیں تھے، یہ ڈینش تھے. ایک کافر نے سکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے معاونت کی، اور ہو کیا رہا ہے وہاں دانش اسکولوں میں؟ جس کی نگرانی حکمران کر رہا ہے، جس میں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے. یہاں ہے کیا؟ تورات کی تعلیم، انجیل کی تعلیم، ہندو مت کی تعلیم، یہ ساری تعلیمیں دی جاتی ہیں. یعنی حکمران یہ نیت اور تہیہ کیا بیٹھا ہے کہ مسلمان کے بچوں کو مسلمان نہیں رہنے دینا. یہ کس نے کہا ہے؟ کیسا اسلام تمہارا؟ کیا دین تمہارا؟ کیسے تم مسلمان ہو؟ اور پریشان ہیں.
کہ یہ نواز شریف بڑا پریشان ہے. شہباز شریف کیا پریشان ہے؟ جی بس ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ان کو مجرم بنایا جا رہا ہے. اور یہ تمہاری پریشانی کم ہے. نواز شریف, شہباز شریف صاحب, جب قیامت کو حساب دینا پڑا اپنے اس عمل کا تو پھر پتہ چلے گا. جو تم کر رہے ہو, مسلمانوں کے بچوں کو تباہ کر رہے ہو, دین تباہ کر رہے ہو, اسلام تباہ کر رہے ہو, اور برسر اقتدار ہو کے اس طاقت کے ساتھ تم بولنے والوں پہ قدغن لگاتے ہو, زبان بندی کرتے ہو, آنے بہانے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مسلمانوں کا بیڑا غرق کرتے ہو. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاروق اعظم نے تورات کے اوراق پڑھنے شروع کیے. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئیں. سیدنا صدیق اکبر نے کہا وَثَقُلَتْكَ أُمُّكَ, تیری ماں تجھے گم پائے. فانظر الی محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول کی طرف دیکھو. نبی کائنات غصے سے سرخ ہے چہرہ, آنکھیں سرخ ہیں. فاروق اعظم نے دیکھا رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے نبی, میں تو محض اس لیے پڑھ رہا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. فرمایا عمر, محمد کے آ جانے کے بعد کوئی رسول واجب الاطاعت نہیں, قرآن کے آ جانے بعد کوئی کتاب پڑھنے کے لائق نہیں. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. تم تورات پڑھتے ہو, تورات کا حامل موسیٰ ہوتا. میری موجودگی میں جب تک وہ میری بیعت نہ کرتا, میری اطاعت نہ کرتا, موسیٰ کی موسویت زندہ ہی نہ رہتی. تم تورات پڑھا رہے ہو, انجیل پڑھا رہے ہو. یہ نہ کہو مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, یہ کہو تمہاری اولاد کے اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو مومن سوئے گا, دن کو کافر, دن کو مومن. رات پڑھنے سے پہلے کافر یبیع دینہ, بے اراضی دنیا, دنیا کی دولت کے لیے اپنے دین کو بیچتا پھرے گا. یہ دین بیچ رہے ہیں, یہ ہمارے حکمران, یہ سٹیک ہولڈر اللہ کے دین کی تباہی کی آبیاری کرتے ہیں. مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. کوئی گنجائش نہیں مسلمان کے ملک میں قرآن کی موجودگی میں کسی کتاب کی, اس لیے کہ تمام کتابیں انسانوں کے ہاتھوں غارت ہو چکی ہیں. اگر قیامت تک رہنے والی کتاب محفوظ ہے تو وہ محمد کا قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین بیچیں گے اپنا. یہ دین بیچ رہے ہیں. فرمایا تھا کہ باردو, بڑھو, جلدی کرو نیک عمل کے لیے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ کردار کر کے دکھایا. بخاری کی روایت ہے, رحمت کائنات محمد رسول اللہ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں. عصر کی نماز ادا کر کے اللہ کے نبی اتنی تیزی سے اٹھے اور اتنی تیزی سے نکل گئے کہ صحابہ پریشان ہو گئے. ساری گزشتہ زندگی میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کبھی ایسے نہیں اٹھے, یوں اٹھ کے بھاگ جاتے. صحابہ پریشان ہیں, آقا سبب کیا ہوا, کیوں آقا گئے؟ ابھی صحابہ سوچ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف آتے. ارشاد فرمایا تم پریشان ہو. اللہ کے نبی, ایسا منظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, اتنی تیزی. نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں نا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا میرے گھر سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا, محمد نہیں چاہتا تھا کہ رات سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں رہے, اس لیے میں نے جلدی کی اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی. امرتو, میں نے حکم دیا گھر والوں کو, بے قسیمت ہی, کہ اس ٹکڑے کو غریبوں, مسکینوں, یتیموں میں تقسیم کر دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ اور فرماتے ہیں باردو,
بڑھو اعمال کی طرف، نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، تو اللہ کے نبی نے کردار کر کے دکھایا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ پریشان ہو کے اٹھتے ہیں، اور پہلی نیکی جو اگلے قدم پہ کرنی تھی وہ تھی جو کر کے اللہ کی رضا مل سکتی تھی۔ تقسیم کر دیا، اس کو حکم دیا اس کو تقسیم کر دو، میرے گھر میں ایک رات نہ رہے۔ کیا یہی ہے ہماری سوچ؟ نہیں۔ غور فرمائیں، میں نے عرض کیا ہے کہ میرے اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے رمضان بسر کر لیا ہے، وہ خوش نصیب جنہوں نے اللہ رسول کے احکامات کے مطابق بسر کیا ہے، وہ تو کائنات کے آقا کے فرمان کے مطابق گناہوں سے صاف ہو گئے۔ اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آؤ اپنے اللہ کے احکامات اور محمد کے فرمان اور ان کی ارشاد کی اطاعت کر کے اپنی کمی بیشی کو دور کر لیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بڑھو بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ اگر کوئی عمل ایسا مل گیا، وقت مل گیا، فوراً کرو، دیر نہ لگاؤ، جس طرح محمد رسول نے کی۔ ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی، مقبول ترین صدقہ اور بہترین صدقہ کیا ہے؟ افضل صدقہ۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تمہیں خواش ہو اور تم جوان ہو، تندرست، توانا۔ اور ظاہر ہے جوان تندرست و توانا ہو، دنیا میں بڑے اس کے مشاغل ہیں، کھانا پینا پہننا دکھاوا سب کچھ میں شامل ہے۔ کس کا دل چاہتا ہے؟ فرمایا تم تنوع مند ہو، طاقتور ہو، تندرست ہو، اور تمہیں مال کی خواہش بھی ہو، خرچ کرنے پہ فقر کا ڈر بھی ہو، غربت کا ڈر بھی ہو، اور جمع کرنے پہ توانگری کی سوچ بھی ہو، غنی ہونے کی سوچ بھی ہو۔ اور ارشاد فرمایا ولا تمہل، اور صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرے، یعنی فوراً اگر دل میں صدقہ کا فکر آ گیا ہے، سوچ آ گئی ہے، خیال پیدا ہوا ہے، فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تم فوراً ادا کرو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی سوچ، نیکی کی فکر، نیکی کا تصور آ جانے کے بعد انسان کو فوراً نیکی کا ارتکاب کر لینا چاہیے تاکہ وہ اللہ کا محبوب اور مقبول بن سکے۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذوق اور شوق دیا تھا صحابہ، اور صحابہ اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ میدان بدر ہے، روایت میں صحابی کا نام نہیں آتا، ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا، ارائیت ان قتلت فاعل انا، اللہ کے نبی اس کی جولی میں کھجوریں کھا رہا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کی رہنمائی کیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، ان کے تصورات سے بیکار خیالات، دنیا کی سوچیں اور افکار ختم ہو گئے تھے، صرف آخرت تھی، اور ہمارے سامنے صرف دنیا ہے، آخرت نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ارائے تھا، میدان کارزار ہے، تلوار چلنے کو ہے، کفر و اسلام کے لشکر آمنے سامنے ہیں، میانوں میں تلواریں بے قرار ہیں، انسانوں کے خون کی ندیاں بہنے کے وقت قریب آ رہے ہیں۔ ارائے تھا، دیکھیے تو ان قتل تو فائنانا، اللہ کے نبی یہ جہاد کا میدان ہے، ابھی تلوار چلنی ہے، موت و حیات آمنے سامنے ہیں، اگر میں قتل ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، تو میں کہاں ہوں گا؟ کائنات کے آقا نے کہا فی الجنہ، تم جنت میں، کھجوریں اس کی جھولی میں ہیں۔ اللہ کی قسم،
کردار صحابہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے. بڑا بد نصیب وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو کردار نہیں پڑھتا, ان کے کردار کو نہیں دیکھتا, ان کے لیل و نہار کو نہیں دیکھتا, ان کے ایمان کو نہیں دیکھتا, ان کی سوچ کو نہیں دیکھتا. بڑا بد نصیب انسان ہے. یہاں کے بن کے رہ جاؤ, قیامت کو پچھتانا پڑے گا, اور اس پچھتانے پہ تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کردار مصطفیٰ, کردار صحابہ کامیابی کی ضمانت ہے. چھوڑو دنیا کو, پتہ نہیں کب جان نکل جانی ہے. میں نے کتنی بار جنازوں پہ کہا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے پڑھے جو میرے شاگرد تھے, میں نے ہاتھوں میں ان کے پرورش کیے, کہا کہ دیکھو ہم زندہ ہیں, اور جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں پہ کھلایا تھا وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. پتہ نہیں کس کو کب آواز پڑ جانی ہے. جب آواز آ گئی ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اگر رات کو توبہ کی توفیق ہوئی ہے, سوچ پیدا ہوئی ہے, فرمایا دن کا انتظار نہ کرو, ہو سکتا ہے تمہیں موت آ جائے. اور اگر دن کو ہوئی ہے, رات کا انتظار نہ کرو کہ تنہائی میں بیٹھ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے آپ اللہ سے باتیں کر کے توبہ کر لوں گا. فرمایا رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لو, ہو سکتا ہے رات تمہیں آئے نہ. غور کرو اللہ کے بندو, وقت بہت کم ہے. اللہ کے نبی محمد رسول ارائیتا ان قتلتو فأین انا, ارشاد فی الجنہ, جنت میں. کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرے پاس جو کھجوریں ہیں یہ کھا لوں؟ فرمایا تیری مرضی ہے, کھا کے جنت میں جانا ہے تو کھا لو, جا کے کھانی ہے تو چھوڑ دو. اپنی جھولی میں کھجوریں گرا کے کہا اللہ کے نبی میں جنت میں کھجوریں جا کے کھاؤں گا. یہ ہے سوچ محمد رسول اللہ کی. دل میں نیکی کا خیال آنے پہ تمام خیالات کو چھوڑ کے اس خیال کو اپنا کے فوراً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا ارتکاب کر لو. اللہ کی قسم ایک نیکی جنت کا سبب بن جائے گی اگر اللہ کی رضا کے لیے کی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شہید کو تو ارشاد فرمایا یہ جنت کا باسی ہے, جنت کا وارث ہے. جس نے بس اتنا کہا کہ اللہ کے نبی فوراً یا کھجوریں کھا لوں, فرمایا تیری مرضی ہے, چھوڑی کھجوریں. کیا کرنا ہے دنیا کو, لہو و لعب بھری یہ دنیا, آسائش کی دنیا, آرائش کی دنیا, خوبصورت دنیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اس کی کیا حیثیت ہے, اصل مزہ تو آخرت کی زندگی کا ہے. فرمایا تم بھی مہینہ گزر گیا, کچھ نہ کچھ اپنے اندر انقلاب پیدا کر لو. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ اسی میدان احد میں اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں. میں یاخذ منی ھذا, اپنی تلوار کو اٹھایا محمد رسول اللہ اور کہا یہ تلوار کون مجھ سے لیتا ہے. وہاں قورمہ نہیں بنا ہوا تھا, مرغ کا پلاؤ نہیں تھا, فرنی نہیں تھی, سٹیم روز گوشت نہیں تھا, خون تھا, مرنا تھا, مارنا تھا, اور کائنات کے آقا تلوار دے رہے تھے, لو دشمن میں گھس جاؤ, جہاد کرو. من یاخذ منی ھذا, تلوار اٹھائیے محمد رسول اللہ, انا 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 انا, چاروں طرف سے آواز آ رہے ہیں اللہ کے نبی میں, اللہ کے نبی میں. یہ سارے میں کہنے والے جنت کے طلبگار تھے اور محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے تھے جیسے ایمان لانے کا حق ہے, ہماری طرح کا ایمان نہیں تھا. انا انا, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ نے جو کیا کوئی اس کا مقدر بدل نہیں سکتا. انا انا, رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ خاموش ہے. سارے صحابہ ہیں, کوئی صحابی پیچھے نہیں, سب نے کہا نا, خاموش. فَمَن يَأْخُذُ هَذَا بِحَقِّهِ,
اس کو اس کے حق کے ساتھ کون لیتا ہے؟ ابھی صحابہ نے جنبش نہیں کی، ابھی صحابہ کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلے، کسی صحابہ کی حرکت نہیں بدلی کہ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ یہ بات اپنے پیش نگاہ رکھیں۔ ہم تو اپنے دوسرے بھائی کی جیب سے سب کچھ نکال لیتے ہیں نا، کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، سب کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے، جو بھی ہے ہمارے ہاتھ میں آ جانا چاہیے، ہماری جیب میں آ جانا چاہیے، ہمارے دامن میں آ جانا۔ ہم ساری کائنات کا مال و زر سمیٹ کے اپنے جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، دین کو، آخرت کو، اور اس کے باوجود جو آگے بڑھ جاتا تھا صحابہ اس سے چھیننے کے لیے مقابلتاً کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ پہلے سب انا 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 کرتے تھے، اب کسی کو بولنے کا وقت نہیں دیا، حرکت کا وقت نہیں دیا۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ کس کا حق؟ تلوار کا، جس تلوار کی بنا پہ یا موت ہے یا غازی ہونے کی زندگی، پتہ نہیں ہوگا کیا۔ اللہ کے نبی حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اتنا کافر پہ چلاؤ، اتنا چلاؤ، یوں کافروں کو کاٹو کہ ان کی ہڈیاں کاٹتے کاٹتے یہ تلوار خم کھا جائے، ٹیڑھی ہو جائے۔ اس کا حق یہ ہے، انا آخذہ بحقہ، اللہ کے نبی میں اس کو اس کے حق کے مطابق لیتا ہوں۔ تلوار اللہ کے نبی کی، میدان قتال، لیکن ایک کامیابی کا سبب نظر آیا، ایک کامیابی کا عمل نظر آیا، صحابی رسول نے فوراً اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے لبیک کہا، اور میدان کارزار میں محمد کی تلوار کو اس طرح چلایا کہ خم ہی ہو گئے تلوار، کافروں کی ہڈیاں کاٹتے ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ کھوپڑیاں اڑائی کافروں کی، انتہائی سیدنا زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنے صحابہ نے مانگا ہے، اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں دیا، ابو دجانہ کو کیا، یہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد کی تلوار کا حق ابو دجانہ نے ادا کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک بھی یہی تھا کہ جو حق ابو دجانہ ادا کر سکتا ہے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کا عمل، کامیابی کا عمل اگر صحابی کو مل جاتا ہے، میسر آ جاتا ہے، وہ ایک لمحے کی دیر نہیں کرتا، فوراً قبول کرتا ہے۔ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں اور کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ بھی ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، بڑھو اللہ کی بخشش کی طرف، قدم بڑھو، تیزی سے چلو۔ اور اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں باردو بالاعمال، نیک عملوں کی طرف جلدی جلدی چلو۔ جو اللہ اور رسول کے اس فرمان پہ عمل کرتا ہے اور نیکی کرتے ہوئے اس جہان کو چھوڑتا ہے، مرنے سے پہلے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو بد نصیبی رہ گئی ہے، کمی رہ گئی ہے ماہ مقدس میں، اس کو دور کرنے کے لیے نیکی کا متلاشی بننا چاہیے، نیکی کو ڈھونڈنا چاہیے، اچھے اعمال کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ نیک اعمال، اچھے اعمال اپنے کردار کی بنا پہ اپنی جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔